علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی مال، آرام اور دنیا کی چیزیں حاصل کر لے، ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے صرف دنیا کی خواہش میں اپنی آخرت کو بھول جانا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے حلال طریقے سے زندگی گزار چاہیے، لیکن اپنی آخرت کی تیاری کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اصل زندگی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ تو آئیے ہم سب اپنے اعمال پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ ادا کرے بغیر سو گیا اور اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لیا تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے یہ وظیفہ رات ہی کو پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں اور اس کے دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج قیامت کے دن نہ تم منافقوں سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کافروں سے، اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یہی جگہ تمہارے لائق ہے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ایک شخص کا پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے فرمایا، اپنے محبوب ترین شخص کو یاد کرو۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر وہ ٹھیک ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو اور اچھی چیزوں کو بری چیزوں سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جس طرح سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو۔ فائدہ: بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں پر اصرار کرتی ہے۔ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو نہ ماننے کی ہدایت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر اللہ اکبر، اور جب نیچے اترتے تو تسبیح سبحان اللہ پڑھتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن آسمان پھٹ کر بالکل کمزور ہو جائے گا اور فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے، اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہارے کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ تو یاد رکھیے، دنیا کی زندگی
چند روز کی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت میں اپنی آخرت کو بھلانے سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے دوستوں تک ضرور پہنچائے، شاید آپ کے ایک شیئر کسی کے لیے آخرت کی تیاری کا سبب بن جائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔